براہ راست اس وقت آپ کو لے چلیں گے وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ، اس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں جاری ہے اور فارن ایکسچینج ریزروز آپ نے دیکھا کہ 11 ارب ڈالر کراس کر گئے. مہنگائی میں واضح کمی واقع ہو رہی ہے اور ہر ماہ جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہے وہ نیچے جا رہا ہے. سٹاک مارکیٹ 1 لاکھ پوائنٹ کراس کر گئی ہے. اس کو اگر ترقی نہیں کہتے تو پھر کس چیز کو ترقی کہتے ہیں؟ اور انٹرسٹ ریٹ کا نیچے جانا، شرح سود 15% ہے، قائبہ 13% ہے. اس سے انویسٹمنٹس بڑھ رہی ہیں، باہر کے ممالک سے انویسٹمنٹس آ رہی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب ابھی روانہ ہوئے ہیں. مہنگائی جو ہے وہ 78 ماہ میں کم ترین سطح کے اوپر آئی ہے اور 4.8% کے اوپر مہنگائی کا آنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الحمدللہ اس محنت کا نتیجہ ہے جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اللہ تعالیٰ کے فضل سے کر رہے ہیں دن رات ایک کر کے، کہ عوام کی بہتری کیسے ہو سکتی ہے اور پاکستان کی اکانومی ترقی کیسے کر سکتی ہے. یہ یاد دہانی ضروری ہے کہ یہ بالکل ڈیفالٹ کے دہانے سے ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں. اور ایم ڈی آئی ایم ایف نے جس طرح کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب اگر آپ اس کو سیریسلی نہ لیتے اور اتنی ایفرٹ نہ کرتے تو یہ بالکل ممکن نہیں تھا کہ ملک ڈیفالٹ سے بچ جاتا. تو آج جہاں پہ ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی تھیں اور ایک سیاسی جماعت جو ہے انتشار پھیلانے کے لیے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ رہی تھی، تو آج الحمدللہ مہنگائی 4.8%، شرح سود 15%، فارن ریمیٹنسز 8.8 ارب ڈالر، فارن ایکسچینج ریزروز 11 ارب ڈالر، اور دن بدن جو ترقی ہو رہی ہے سٹاک ایکسچینج 1 لاکھ پوائنٹ کراس کرنا، تمام ریکارڈ توڑ دینا. معیشت ترقی کر نہیں رہی، معیشت کی ترقی ہو گئی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تعمیر و ترقی، یہ اکانومی کا بہتر ہونا، یہ انشاءاللہ تعالی مزید اس میں بہتری آئے گی. میں آج اس موضوع پہ آپ سے گفتگو کرنا چاہتا تھا. اس میں جو ایک جھوٹا بیانیہ چلایا گیا ہے کہ گولی کیوں چلائی، یہ گولی وہ ہے جو ہم دیتے ہیں. کسی کو کہنا ہونا کہ میں 4 بجے آؤں گا تو بندہ 8 بجے آئے تو کہتا ہے میں نے اس کو گولی دی. تو یہ وہ گولی ہے، آپ لوگ عوام اس کو سیریسلی لے گئے. یہ وہ گولی ہے جو ٹرخانے کے لیے دی جاتی ہے. تو یہ گولی شودی تو کوئی نظر نہیں آئی ہے. اور میں پچھلے 1 ہفتے سے کہہ رہا ہوں کہ تحریک انتشار والوں ایک ویڈیو لے آؤ جس میں سیکیورٹی ایجنسیز، جس میں کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا اہلکار، پولیس، رینجرز کا، فوج کا کوئی بھی اہلکار اسٹیٹ فائرنگ کر رہا ہے پروٹیسٹرز کے اوپر. ایک ویڈیو. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو سے دس ان انگلش فار دا فورن میڈیا. There is not a single video in which any law enforcement agency officer or any personnel can be seen directly firing upon protesters. They have all kinds of videos. There is no video evidence because this incident never took place. اب ایک شخص کی ویڈیو چلائی گئی جس میں وہ بھاگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے گولیاں چل رہی ہیں، گولیاں چل رہی ہیں، ساتھ کہتا ہے مجھے گولی لگ گئی. بہت وائرل ہوئی. obviously وائرل ہوتی ہے جس چیز میں آپ سنسنی پھیلائیں اور اس میں بتائیں کہ جی گولی لگ گئی، وہ وائرل ہوتی ہے. تو یہ آپ ویڈیو ملاحظہ کریں کہ یہ پہلی ویڈیو ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے گولی لگ گئی، شارٹ سی ویڈیو ہے. اب آپ اگلی ویڈیو دیکھیں کہ جس کے اندر وہ کہہ رہا ہے میرے بازو پر ہاتھ پہ چوٹ لگی ہے اور اپنے ہاتھ سے وہ پٹی اتارتا ہے اور کوئی چوٹ نہیں ہے، ہلکی سی کو خراش ٹائپ ہوگی. تو یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ پر ریاست کو بدنام کرتے ہیں. اور اس وقت بیانیہ جو چلایا جا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی یہاں پہ 4000 لاشیں ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 400 لاشیں ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 160 لاشیں ہیں. لطیف کھوسا صاحب کہتے ہیں کہ ان کے گھر پہ تقریباً 150 لاشیں جو ہے موجود ہیں. تو یہ لاشیں ہیں، یہ کس طرح کا مذاق کیا جا رہا ہے قوم کے ساتھ. بیرسٹر گوہر صاحب جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں، انہوں نے کہا جی سب بیانیہ غلط ہیں، 12 لاشیں تھیں. اب کیا مانا جائے، 4000 کو، 400 کو، 1600 کو، 300 کو، یا 12 لاشوں کو مانا جائے؟ لاش ایک بھی نہیں ہے، ورنہ ہوتی تو سامنے چھپی نہیں رہتی ہیں. تو یہ اس طرح کی لاشیں ہیں جو ٹک ٹاک کے اوپر موجود ہیں. یہ لاشیں آپ کو ملیں گی ٹک ٹاک پہ، یہ لاشیں ملیں گی فیس بک پہ، یہ لاشیں آپ کو ملیں گی ایکس کے اوپر، یہ لاشیں آپ کو ملیں گی تمام سوشل میڈیا پہ. واٹس ایپ پہ بہت ساری لاشیں ہیں، واٹس ایپ آپ کھولیں گے تو لاشیں لاشیں اس کے اوپر. تو یہ اس طرح کا جو ایک بھونڈا مذاق قوم کے ساتھ کیا جا رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ انتہائی اس قوم کی بدقسمتی ہے کہ ایسے لوگ بھی سیاسی جماعتیں بنا لیتے ہیں کہ جن کو کوئی عقل سمجھ نہیں ہے، کوئی فہم نہیں ہے. اور ریاست کو بدنام کرنے کے لیے ابھی تک 4 جو اہلکار شہید ہوئے، 3 رینجرز کے اور 1 پولیس کی، اس کی ابھی تک مذمت نہیں آئی ہے. ان کے گھر جا کے کسی نے افسوس تک نہیں کیا، ان کی خاندان کے ساتھ کسی نے اظہار ہمدردی تک نہیں کیا. یہ سیکیورٹی فورسز کو، سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں کو
पुलिस रेंजर्स को निशाना बनाते हैं, फौज को निशाना बनाते हैं और उसके बाद रोना रोते हैं कि जी हमारी लाशें गिर गई, वीडियो एविडेंस तो आई नहीं। ये झूठ हमने जरूर बेनकाब किया है कि एक शख्स जो कह रहा है गोली लग गई, वो बाद में अपनी पट्टी उतार के कह रहा है मुझे तो कुछ नहीं हुआ था। और ये सारी नौसरबाजी है, क्योंकि नौसरबाजों की जमात है। एक शख्स जो है वो टिकटॉक बनाने के लिए उसने खुशू और खुजू के साथ जो है नमाज पढ़ा कंटेनर के ऊपर चढ़ के। अब अव्वल तो कंटेनर नमाज पढ़ने की जगह तो है नहीं, मसाजिद मौजूद हैं पूरे इस्लामाबाद के अंदर, मगर वो दिखाया जा रहा है कि पता नहीं कोई जिहाद पे निकला है और वो नमाज पढ़ा है। उसके बाद उन्होंने कहा जी उसको नीचे फेंका, वो फौत हो गया, वो शहीद हो गया जी मौके पे गिर के। उसकी अब उसकी भी वीडियो आ गई है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। उसने दोनों हाथों पे जो है वो पट्टियां बांधी हुई हैं और वो सही सलामत है, मंडी बहाउद्दीन का रिहायशी है। तो ये और एक शख्स का और बयान है, वो भी आपको दिखा देते हैं, जिसमें वो कह रहा है कि ये मेरे बेटे की मेरा बेटा शहीद कर दिया, कि मेरा बेटा घर पे मौजूद है। तो ये जितनी लाशें थी, ये कोई पता नहीं किस तरह का मुआवजा हो रहा है कि ये लाशें सारी जिंदा हो रही हैं और जो गोलियां हैं वो गोलियां हैं नहीं। तो जिस तरह मैंने कहा, ये वो गोली है जो तरखाने के लिए दी जाती है और इस बयानी में कोई हकीकत नहीं है। दुनिया में कोई मुल्क क्लैशनकोफों के साथ, गुलेलों के साथ, बंटों के साथ, पत्थरों के साथ, ईंटों के साथ, ग्रेनेड के साथ, स्टन गन्स के साथ, टीयर गैस के साथ प्रोटेस्टर्स आए, 5 मिनट के अंदर उनको अंदर किया जाता है और उनको बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जाती। जितने मज़हब मुबालिक हैं, क्या वाशिंगटन में बैठे लोग, लंदन में बैठे लोग जो इस वक्त इस पर आवाज उठा रहे हैं, मैं उनसे पूछूंगा कि अगर व्हाइट हाउस के बाहर या 10 डाउनिंग के बाहर प्रोटेस्टर्स इस तरह आए जिस तरह ये प्रोटेस्टर्स आए थे, क्या उनको इजाजत दी जाएगी वहां पे प्रोटेस्ट करने की? ये पीसफुल प्रोटेस्टर्स नहीं थे, ये जदीद असले से लेस जत्था था जो यहां पे धावा बोलना चाहता था और इनकी सियासी कमजोरी, क्योंकि इनके साथ लोग नहीं थे, ये बुरी तरह नाकाम हुए हैं। तो अब अपनी नमोशी और अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए लाशों के पीछे छुप रहे हैं। और ये जो नोक झोंक चल रही है, कभी बुशरा बीबी की लड़ाई है अली अमीन के साथ, अली अमीन की लड़ाई है बुशरा बीबी के साथ, 6-7 ग्रुप बन गए हैं, ये उसी में बदस्तो गिरेबां हैं। और आपने उस दिन बात की, जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मेरा जवाब दिया, तो मैं उन्हें कहूँगा कि मुझे चुप ही रहने दें। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो सिर्फ आप और मैं जानते हैं, तो मैंने अगर बता दी कौम को तो आप शायद तर्जुमान नहीं रह सकेंगे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की, इसलिए थोड़ी सी मेहरबानी करें। बहुत शुक्रिया। रहे थे उन्होंने कहा कि शरह सूद का नीचे जाना, महंगाई का कम होना, स्टॉक मार्केट का ऊपर जाना तरक्की नहीं तो और क्या है। एक पार्टी को तरक्की हजम नहीं हो रही है, हम डिफॉल्ट से मुल्क को यहाँ पर लाए हैं। उन्होंने कहा कि एक पार्टी ने मुल्क को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।